السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، ہم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جب حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن شعور کو پہنچے اور 66 ہجری میں عراق عرب کے خلیفہ ہوئے، تو یہ وہ وقت تھا جب سلطنت بنو امیہ کا فرما روا یعنی یزید اسلام میں فسق و فجور پھیلانے پر تلا ہوا تھا اور فتنہ و فساد ہر جگہ رونما ہو رہا تھا۔ صدہا لوگ اس گم کردہ راہ کی بیعت قبول کر رہے تھے، لیکن آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ کو اپنا ماوا و ملجا بنا کر وہیں سے اپنی خلافت کی صدا بلند کی۔ چونکہ ہر متنفس آپ کی عظمت، شوکت، جلالت، حق گوئی اور سلامت روی کا معترف تھا، اس لیے سب نے آپ کو دعوت خلافت پر لبیک کہی اور جوک در جوک حلقہ بگوش ارادت ہونے لگے۔ بعد میں جب عبد الملک بن مروان نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی، تو عبد الملک بن مروان کے وزیر حجاج بن یوسف نے آپ سے مقابلہ کا ارادہ کیا اور یکم ذی الحجہ سن 72 ہجری کو مکہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی مکہ کو گھیرے میں لے لیا اور رسد بند کر دی، یعنی ہر طرح کا سامان اور آمد و رفت جو ہے وہ بند کر دی۔ 6 مہینے تک برابر لڑائی جاری رہی، لیکن جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معین و مددگار یعنی آپ کے مدد کرنے والے دوست اور احباب محاصرہ کی تنگیوں سے بھاگ نکلے اور تھوڑے آدمی رہ گئے، تو آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور عرض کیا، یا امی، وفاداروں کی بے وفائی اور باقی ماندگان یعنی باقی بچ جانے والوں کی بے صبری سے میں پریشان ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اگر آپ کی رائے ہو تو اطاعت قبول کر لوں، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ حجاج اور اس کے ہمراہیوں سے یعنی اس کے ساتھیوں سے، اس کے لوگوں سے جو کچھ چاہوں وہی ہو جائے۔ چونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت دلیر، راسخ العقیدہ اور جانثار اسلام و فدائے ملت تھیں۔ آپ نے جواب دیا، اے فرزند، تم اپنی مصلحت خوب سمجھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں حق و صداقت پر ہونے کا کامل یقین ہے تو تم کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور استقلال سے کام لینا چاہیے۔ مردوں کی طرح لڑو اور جان کے خوف سے کسی ذلت کو برداشت نہ کرو۔ عزت کے ساتھ تلوار کھانا ذلت اور رسوائی کے عیش سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم شہید ہو گئے تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر تم دنیائے بے ثبات کے خواہش مند نکلے تو تم سے زیادہ برا کون شخص ہو سکتا ہے، جو خود بھی برا بنتا ہے اور خلق خدا کو بھی ہلاکت و قعر ذلت میں ڈالتا ہے، یعنی ذلت کے گڑھے میں گراتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تنہا ہو اور بجز اطاعت کے یعنی حکم مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو یہ روش شریفوں کی نہیں، یعنی یہ طریقہ اور یہ راستہ شریفوں کا نہیں۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ ایک دن مرنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نیک نام ہو کر مرو تاکہ مجھے مسرت کا موقع ملے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کی یہ ضروری نصیحت سن کر کہا، مجھ کو یہ خوف ہے کہ اہل شام مرنے کے بعد طرح طرح کے عذاب دیں گے۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا جو کچھ تم نے اپنا خیال ظاہر کیا وہ بے شک درست ہے، لیکن جب لوگ بکری کو ذبح کر ڈالیں تو پھر خواہ اس کا پوست نکالیں خواہ قیمہ کریں، یعنی پھر چاہے اس کی کھال اتاریں یا اس کا قیمہ کریں، بکری کو کوئی اذیت نہیں پہنچتی، یعنی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی انہیں چوما اور کہا، در حقیقت میرا بھی یہی خیال ہے، میں حق کے آگے دنیا کو ہیچ سمجھتا ہوں، یعنی گھٹیا اور کم تر سمجھتا ہوں، اور یہ کام میں نے محض دین کے استحکام یعنی دین کی مضبوطی کے لیے کیا ہے، اور اب میں آج ضرور لڑ کر شہادت حاصل کروں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ افسوس کریں۔ اے مادر محترم، آج تک آپ کے بیٹے نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، یعنی کوئی کسی قسم کا دین کے اندر کوئی جو ہے وہ فساد نہیں برپا کیا، اور احکام شریعت کے اجراء میں عمداً غلطی نہیں کی، یعنی اسلام کے نفاذ میں جان بوجھ کر کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں کی، اور نہ عمال کے ظلم و ستم سے خوش ہوا، یعنی نہ ہی میں حکمرانوں کے ظلم و ستم کا حامی ہوں، اور نہ مجھے ان کے ظلم و ستم سے کوئی خوشی ہوتی ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، یا بار الہ، یعنی اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ میں نے اپنی ماں سے کہا ہے وہ محض ان کی تسلی و تشفی کے لیے کہا ہے، تاکہ وہ اس حال کو دیکھ کر متاسف نہ ہوں، یعنی انہیں افسوس نہ ہو میرا یہ حال دیکھ کر۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے فرزند، مجھے امید ہے کہ میرا صبر تیرے حق میں ایک عدیم النظیر ہوگا، یعنی ایک ایسی مثال ہوگا جس کی کوئی اور مثال نہ ہوگی۔ اگر تو میرے سامنے ہلاک ہوا تو میرے اجر کا باعث ہوگا، اور اگر تو غالب و فتح یاب ہوا تو میرے لیے وجہ مسرت و شکر گزاری۔ اب بسم اللہ آگے بڑھو اور معال کار دیکھو، یعنی انجام دیکھو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے دعائے خیر کی التجا کی، اور زرہ پہن کر ماں کو آخری صورت دکھانے آئے، یعنی لوہے کا لباس پہن کر، جنگی لباس پہن کر۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی نگاہ جو ہے وہ جاتی رہی تھی۔ جب رخصت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو گلے لگانے لگیں تو ہاتھ میں زرہ محسوس ہوئی۔ بولیں، عبداللہ، جو لوگ شہادت کے مشتاق ہوتے ہیں وہ زرہ جوشن بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ جنگی لباس، لوہے کا لباس جو ہوتا ہے اسے نہیں پہنا کرتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ کے اطمینان کے لیے پہنی ہے۔ فرمایا، مجھے زرہ سے اطمینان نہ ہوگا، دامن کمر سے باندھو اور حملہ کرو۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا اور رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے، اور پھر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں ایسے گھسے کہ آخر کار بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو آج کے لیکچر کا میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔